اس سلسلے کی کڑی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. جب خدائے قدوس جو کل کائنات کے خالق ہیں وہ کوئی سینہ پر جو ان سے وہ اترتے ہیں، آسمان کو لپیٹا جاتا ہے، پہاڑی پر اتارا جاتا ہے، اور وہاں پہ خدائے قدوس جو ان سے اپنے ہاتھ سے پتھر کی 2 تختیوں پر عہد نامہ لکھ کر دیتے ہیں، اور اس عہد نامے میں 10 احکام کے علاوہ کلام خدا بتاتا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ تحریر ہے جو خدا نے کسی نبی کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے خود تحریر کی ہے. ہم جو ان سے جو چوتھے حکم کو دیکھ رہے ہیں، اس میں سبت کو، اس کے مختلف پہلو کو جانچ رہے ہیں. ہم جو ان سے جو ہم نے شروع کیا ہے اس کے اندر وہ دیکھا ہے کیپٹل پنشمنٹ کو، دا ڈیتھ پینلٹی، سبت اینڈ دا کرسچنز. سزائے موت، سبت اور مسیحی کلیسیا، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو کیپٹل پنشمنٹ کا ٹاپک ہے یہ عمومی طور پر آج کلیسیاؤں کو جو ان سے اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، اور جب وہ تعلیم سے جو ان سے محروم رہتے ہیں تو وہ خدائے قدوس کے احکامات جو دیے گئے ہیں ان کی پیروی کس طریقے سے کرنی ہے اور ان کی پیروی نہ کرنے کا نتیجہ خدا کی طرف سے کیا بیان کیا گیا ہے، اس سے جو ان سے وہ ناواقف ہے. اور جب آپ کو سزا کا جو ان سے وہ ڈر نہیں ہوگا تو آپ سے گناہ جو ان سے وہ سرزد ہوتا چلا جائے گا. اگر آج تمام لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ جو کچھ مرضی کریں، آپ نے تو جب خدا کی بادشاہت قائم ہوگی تو آپ نے خدا کی بادشاہت میں رہنا ہے، جا کے داخل ہونا ہے، تو وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں گے. اور یہی تعلیم جو ان سے دی جا رہی ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب آپ کے اوپر گناہ کی مزدوری جو موت ہے وہ لاگو نہیں رہی. گناہ شریعت کی حکم دولی ہے، شریعت خدا کے 10 احکام ہیں، خدا کے وہ الفاظ ہیں، خدا کے وہ بول ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کیے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں شاگردوں کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً اپنے لوگوں کو جو ان سے انہوں نے ان کی تربیت کے لیے دیا. ہم جو ان سے جو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے استثنا کی کتاب میں چلیں گے 21ویں باب کی 18 سے 21ویں آیت میں، اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے ایک شخص ہے، ماں باپ ہیں جن کا بیٹا جو ان سے وہ نافرمان ہے، ان کے کہنے میں نہیں آ رہا، ان کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں خدائے قدوس کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، کیوں کیا جائے گا، یہ بھی بیان کیا گیا. استثنا 21:18 سے 21 میں جائیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں، اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے. تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے. یہ سزائیں جو دی گئی ہیں ان کا اطلاق کس طریقے سے ہوگا؟ یا جس طرح بتایا جا رہا ہے غلط تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب یہ سزائیں آپ کے لیے نہیں رہیں؟ کیا کلام خدا ایسا کہتا ہے؟ ہم نے پچھلی 2 ساتھ میں اس کو کلام خدا سے واضح طور پہ دیکھا کہ خدا جو جسم کی صورت میں زمین پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا ایک شوشہ یا ایک نقطہ بھی ہرگز نہ ٹلے گا جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں. تو وہ لوگ جو آپ کو یہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، وہ خدا کے کلام کی تعلیم نہیں دے رہے بلکہ وہ شیطان کے کلام کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اگر آپ ان کو سن کر قبول کرتے ہیں تو آپ شیطان کے پیروکار کہلائے جائیں گے. ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے جو ان سے یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے اس کو جو ہے آج کے دور میں جو ان سے وہ لاگو کیا جانا ہے.
जो हमने इसके अंदर देखना है वो हमने देखना है कि क्या हम जो है इस हुक्म को, अगर कोई नाफरमान है, और ये हमने देखा था कलाम खुदा के अंदर 36 जौन से हैं वो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा जौन सी है वो मौत दी गई है। हमने देखना है कि ये जो तरीक़ेकार खुदा ने बयान किया है इसको किस तरीके से सरअंजाम दिया जाएगा। हम जब बाइबल के जौन से कैपिटल पनिशमेंट में आते हैं, बाइबल के सजाए मौत के निज़ाम को देखते हैं, तो हमें उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जौन सी हैं वो सीखने को मिलती हैं। हमें बाइबल के सजाए मौत के निज़ाम को जब सीखने का मौका मिलता है तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जौन सा एक ख़ास किस्म का जौन सा निज़ाम कायम किया गया है। उस निज़ाम के मुख्तलिफ जौन से हैं पहलू हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है जैसा कि गैर कौम जो करती हैं कि वो पकड़ती हैं और किसी भी शख्स को संसार कर देती हैं या जला देती हैं कि उन्होंने उनके मुताबिक उनके किताब की या उनके जौन से जो नबी है उसकी गुस्ताखी की। बाइबल के निज़ाम के अंदर जो मौत की सजा का हुक्म है उसको जो सर अंजाम दिया जाएगा उसके लिए एक निज़ाम वज़ा किया गया और आज हम उसी निज़ाम को देखेंगे। आज मौजूदा दौर में एक भी मुल्क, इस्राइल समेत एक भी मुल्क, अमूमी तौर पे कहा जाता है जी क्रिश्चियन कंट्रीज में क्रिश्चियन निज़ाम, बाइबल का निज़ाम नाफिज नहीं है। इस्राइल भी वो कंट्री है जिसमें मुकम्मल तौर पर बाइबल का निज़ाम नाफिज नहीं है। तो आज के दौर में ये जो मौत की सजा का हुक्म है इसको उस वक्त तक सर अंजाम नहीं दिया जा सकता जब तक कि बाइबल में जो मौत का निज़ाम की सजा का निज़ाम दिया गया है उसकी मुकम्मल तौर पर पैरवी ना किया जाए। इवन जब आप पहली सदी में देखते हैं तो उससे जब रोमी हुकूमत थी, यहूदियों बनी इस्राइल की नाफरमानी के बायस वो रोमी हुकूमत के ज़ेरे असर थे। उस वक्त भी जो है रोमी हुकूमत की तायद से जो है सजा मौत दी जाती थी। जो नए नामे के अंदर आप वाकया देखते हैं जहां पे संसारी आपको नजर आती है, जो संसारी की गई है जिसमें आप स्टिफनस के बारे में देखते हैं, नॉन बिब्लिकल है। बाइबल के निज़ाम को नाफिज नहीं किया गया और जब बाइबल का निज़ाम नाफिज नहीं होगा तो बाइबल की वो सजा जो उसके तहत दी जानी है उसके तकाजे पूरे नहीं होंगे और तकाजे पूरे नहीं होंगे तो आप गुनाह के जो है मुर्तकब ठहरेंगे। तो इसलिए आप हरगिज बाइबल के मुताबिक जो सजाए मौत दी जाएगी जब तक उस निज़ाम को फॉलो नहीं किया जाएगा किसी भी शख्स को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। जब आप स्टिफनस शहीद को देखते हैं, अमाल की किताब 6 बाब की 8वीं आयत से 7वें बाब की 60वीं आयत तक एक पूरा जौन से पस मंजर दिया गया। अमाल की किताब 6 बाब की 8वीं आयत से
7वें बाब की 60वीं आयत आखिरी आयत तक। स्टिफनस शहीद के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, और इल्जाम ये लगाया गया कि वो ये कहते हैं कि मसाया ने आकर जो मूसवी निज़ाम था, मोशे का निज़ाम था, जो मोशे की मार्फत खुदा ने दिया था, उसको तब्दील कर दिया, उसे मनसूख कर दिया। और कलाम खुदा में बताता है कि झूठे गवाह इकट्ठे किए गए। तो आपके लिए मैं फिर से कहता हूं कि अमाल किताब 6 बाब 8वीं आयत से 7वें बाब की 60वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसका पूरा मिल जाता है। हम 6 बाब की 13वीं 14वीं आयत में चलते हैं। अमाल की किताब 6 बाब की जब आप 13वीं 14वीं आयत में जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा कि ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आते, क्योंकि हमने उन्हें यह कहते सुना है कि वही यहोवा शायद नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देंगे और उन रस्मों को बदल डालेंगे जो मोशे ने हमें सौंपी हैं। तो आपको वाज़े हो रहा है कि अदालत लगाई गई है, इल्जाम सुना गया है, गवाह पेश हुए हैं, मौत की सजा, संसारी की सजा ऐसे नहीं दी गई उन्होंने तकाजा पूरा करने की जौन सी है, जो कलाम खुदा के अंदर संसारी की सजा है, मौत की सजा है, उसको देने की जौन सी है, शरीयत के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक, अभी हम चल के देखेंगे उस निजाम को, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन विटनेस जो थे, जो गवाह थे, वो कौन थे? वो झूठे गवाह थे। इल्जाम आपने देख लिया कि वो कह रहे हैं कि मसाया जो है वो मोशे की मार्फत जो निजाम दिया गया उसको तब्दील करने के लिए जो उनसे वो दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये निजाम तब्दील हो जाएगा। हालांकि ऐसा मसाया ने कभी भी नहीं कहा। मसाया ने तो ये कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि शरीयत को पूरा करने आया। एक शोशा या एक नुक्ता भी शरीयत की किताब से हरगिज नहीं टलेगा जब तक आसमान जमीन टल न जाए। मसाया ने तो ये कहा, इसीलिए उन्हें झूठे गवाह जो है खड़े करने पड़े। हम जो उनसे ये जो औरत का एक वाक्य है जो योखनान की किताब 8वें बाब में जिसका जिक्र है कि वो पकड़कर उसे लाते हैं और मसाए के सामने पेश करते हैं, वहां पे भी शरीयत के तकाजे पूरे नहीं हुए। तो हमें जो सीखना वो ये है कि ये जो मौत का निज़ाम है, बाइबल के मुताबिक जो मौत की सजा है, इसके तहत जो निज़ाम कायम किया गया है, जब तक वो निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं होगा, मौत की सजा नहीं दी जा सकती। हम जो उनसे जो आज सीखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे सजाए मौत का ढांचा, कि ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और उस पर अमल कैसे होना है। तो अगर आपको ढांचे की समझ आ जाएगी तो फिर आपको यह समझ आ जाएगी कि अमल किस तरीके से होगा। कलाम खुदा हमें यह सिखाता है कि ढांचे के अंदर मुख्तलिफ जुज़ हैं। बिब्लिकल अपॉइंटेड जजेस बाइबल के मुताबिक काजी मुकर्रर किए जाएंगे। बाइबल के मुताबिक शरई अदालत कायम की जाएगी। आम आदमी उठ के जो उनसे किसी भी शख्स को मौत की सजा नहीं दे सकता कि इसने ब्लास्फेमी की है, इसको संसार करना है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है।
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبت کا حکم توڑنے پر آپ سنگسار کیوں نہیں کرتے، تو وہ کلام سے دور ہے، کلام سے کوسوں دور ہیں، کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ کے لیے خدا کا کلام سزائے موت کا ایک مکمل ڈھانچہ آپ کو دیتا ہے، اسٹرکچر دیتا ہے، اور اس پہ عمل کیسے کرنا ہے اس کا پروسیس بیان ہے۔ یہی آج ہمارا موضوع ہے جو ہم نے سیکھنا ہے۔ ہم استثنا کی کتاب میں چلیں گے جہاں پہ کہا گیا کہ آپ نے قاضی مقرر کرنے ہیں۔ استثنا کی کتاب 16واں باب، اور ہم جو چلیں گے 16 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے عدل و انصاف کا نظام کس طریقے سے قائم کیا جائے گا بائبل کے مطابق۔ آپ اپنے قبیلوں کی سب بستیوں میں جن کو یہ ہوا آپ کے خدا آپ کو دیں قاضی اور حاکم مقرر کرنا جو صداقت سے لوگوں کی عدالت کریں۔ تو شرعی کوڈ کا نافذ ہونا لازم ہے، موت کی سزا شرعی کوڈ کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم استثنا کی کتاب پہلے باب میں آئیں گے اور ہم جو آیات پڑھیں گے وہ پڑھیں گے 16 اور 17ویں آیت۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں سے تاکیدن یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدموں کو سننا، پر خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ تو سب سے پہلے شرعی کوڈ نافذ ہونا ضروری ہے۔ شرعی کوٹ، شرعی عدالت کے بعد شرعی قاضی ہوگا، کوئی عام قاضی نہیں ہو سکتا، اور اس قاضی پر لازم ہے کہ چاہے وہ بھائی بھائی کا مقدمہ سن رہا ہے یا پردیسی کا مقدمہ سن رہا ہے، ہر صورت میں انصاف دینا۔ 17ویں آیت کہتی ہے تمہارے فیصلہ میں کسی کی روح رعایت نہ ہو، جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اور جب ہم جائیں گے اس واقعے کی طرف جو عورت کو لایا گیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شرعی عدالت سے تو وہ آئی ہوگی، فقی افریسی لے کر آئے ہیں، لیکن کیا انہوں نے کسی بھی طور پر روح رعایت کی ہے؟ اس کو ہم دیکھیں گے جب ہم اس کو سیکھیں گے۔ لکھا ہے تمہارے فیصلہ میں کسی کی روح رعایت نہ ہو۔ ابھی عمل نہیں ہوا، ابھی فیصلہ دیا جانا ہے، فیصلے کے اندر روح رعایت نہیں ہو سکتی۔ جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹے کی سننا، اور کسی آدمی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے، یہ جو شرعی قاضی ہے یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، خدا کی شریعت کے تحت ہے۔ تو عام آدمی جو ان سے سزا نہیں دے سکتا، جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جو ہے سبت کی بے حرمتی کرنے والے کو سنسار کیوں نہیں کرتے، تو بھائی نہیں کر سکتے۔ شرعی عدالت کا ہونا ضروری ہے، شرعی قاضی کا ہونا ضروری ہے، شرعی گواہ کا ہونا ضروری ہے، فیصلہ سنایا جانا ضروری ہے جس میں کسی قسم کی روح رعایت نہ ہو۔ لکھا ہے اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہوگا آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے۔
پروبیبلٹیز پہ فیصلہ نہیں ہوگا. آج کی عدالتیں جون سی ہیں جو سول کورٹس ہیں وہ پروبیبلٹی پہ کرتی ہیں فیصلے کہ چانسز تھے کہ یہ چیز کریں گے. خدا کے نظام میں ایسا نہیں ہے. لکھا ہے اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو اسے میرے پاس لے آنا، میں اسے سنوں گا اور میں نے اسی وقت سب کچھ جو تم کو کرنا ہے بتا دیا. ہم نے 2 حوالے دیکھے ہیں جہاں پہ آپ کو اس نظام کو، اس ڈھانچے کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے. شرعی عدالت کا قیام، شرعی جج ضروری ہے. جب آپ قدیم تواریخ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر شرعی عدالت نے کسی شخص کو 7 سالوں کے اندر 2 مرتبہ سزائے موت دی ہو تو اس شرعی عدالت کو کہا یہ جاتا تھا کہ یہ خون کی پیاسی عدالت ہے. بڑا آسان لگتا ہے کہہ دینا، لیکن جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے خدا کی عدالت ہے، خدا کی طرف سے پکڑ ہے. فیصلہ ہی نہیں کیا جاتا تھا، فیصلہ ہو ہی نہیں پاتا تھا. اسی صورت میں فیصلہ ہو سکتا تھا کہ اگر تمام تقاضے پورے کیے جائیں. اور جب قاضیوں سے فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا وہ خدا کی طرف رجوع کرتے تھے. کیا ہے خدا ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ کیس. انویسٹیگیشن جو پروسیس ہے، جو تحقیق کا جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے، اس میں اس کو بہت ضروری ہے. کسی قسم کا بھی جب عدالت میں گواہوں نے پیش ہونا ہے تو جو مقدمہ جو ہے لڑا جائے گا اس شخص کے خلاف کسی قسم کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر شائبہ ہوا تو وہ آدمی کو سزا نہیں ہو سکے گی. آئیں خروج کی کتاب میں چلیں 23ویں باب میں. خروج کی کتاب 23واں باب 7ویں آیت. جھوٹے معاملہ سے دور رہنا اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا. واضح وارننگ تھی خدا کی طرف سے. اور جو جج تھا، قاضی تھا، شرعی قاضی تھا شرعی کورٹ کا، کیونکہ یہ خدا کی عدالت تھی. وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا. انویسٹیگیشن پروسیس انتہائی جو ہے سنجیدہ پروسیس تھا. یہ آج کے نظام کی طرح نہیں کہ پروبیبلٹیز کے اوپر آپ کسی کو بھی سزا دے دیں اور 50 سال کے بعد پتہ چلے کہ وہ سوری یہ شخص بے گناہ تھا. ایسا نہیں ہوگا. کیپٹل پنشمنٹس بڑی سنجیدگی سے لی گئی ہیں. یہ ایسا نہیں آپ منہ اٹھا کے کہہ دیں کہ آپ اسے جو ان سے سزا کیوں نہیں دیتے. ڈھانچے کا علم ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سزا ایسے نہیں دی جا سکتی. اس کا ایک سزائے موت کا ایک ڈھانچہ ہے، عمل کا پروسیس ہے. اسی کو ہم سیکھ رہے ہیں. لکھا ہے جھوٹے معاملہ سے دور رہنا. ذرا سا بھی تجھے شائبہ ہو جائے کہ اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ ہے، واضح طور پہ لکھا اپنے آپ کو دور کر لو، عدالت برخاست کر دو.
उसे बरी कर दो। जब तक कि वो दोबारा से अगर उसकी तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए, सच्चाई पर तेरे सामने ना आए। झूठे मामले से दूर रहना और बेगुनाह और साधकों को कत्ल ना करना, उनको कत्ल की सजा ना देना, उनको मौत की सजा ना देना। क्योंकि मैं शरीर को रास्त नहीं ठहराऊंगा। शरारत करेगा तो तू रासबाज नहीं ठहरेगा, और नाराज जन्नम की आग का ईंधन होंगे। बहुत सख्त वार्निंग है काजी के लिए। आजकल के काजी नहीं, जो प्रोबेबिलिटीज पे करते हैं या किसी भी तरीके से जो उनसे वो काम करते हैं। हम एक और हवाले में चलेंगे। इस्तिश्ना 17 बाब 11वीं आयत। इस्तिश्ना की किताब 17 बाब और 11वीं आयत। कलाम खुदा में सिखा रहा है, शरीयत की जो बात वो तुझको सिखाएं और जैसा फैसला तुझको बताएं उसी के मुताबिक करना, और जो कुछ फतवा वो दें उसमें दाहिने या बाएं न मुड़ना। शरीयत की जो बात वो तुझको सिखाएं और जैसा फैसला तुझको बताएं उसी के मुताबिक करना, और जो कुछ फतवा वो दें उससे दाहिने या बाएं ना मुड़ना। इफ एंड बट्स नहीं है इसके अंदर। किसी भी तौर पर अगर जो मुल्जम है उस पर जुर्म साबित नहीं हो रहा तो आप उसे सजा नहीं दे सकते। तमाम जितने भी जो मुल्जम होंगे वो इसलिए नहीं सजा का हकदार हो जाएगा कि वो गरीब है, या वो परदेसी है, या वो असर सुख नहीं रखता। आए देखें इस प्रोसेस को। इस्तिश्ना 13वें बाब में चलते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है इसके अंदर। इस्तिश्ना 13वें बाब में जाएंगे, देखेंगे, वो देखेंगे 14वीं। इस्तिश्ना 13 बाब 14वीं आयत कहती है, तू तो दरियाफ्त और खूब तफ्तीश करके पता लगाना और देख अगर ये सच हो, अगर ये सच हो। तफ्तीश, पूरी तफ्तीश करनी है। एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। उस ढांचे के अंदर अब प्रोसेस दिया गया है। आप मुंह उठा के कह देते हैं जी आप सबत को मानते हैं, सबत की इसने खिलाफवर्जी की है, कैसे मानते हैं, इसको सजा दे दें। क्योंकि आपको इल्म नहीं है कि मैं सजा नहीं दे सकता, मुझे हुक्म ही नहीं है सजा देने का। उस एक निजाम के तहत उस शख्स को सजा मिलेगी। तो तू दरियाफ्त और खूब तफ्तीश करके पता लगाना और देख अगर ये सच हो और कतई यही बात निकले कि ऐसा मुकरूह काम तेरे दरमियान किया गया। बड़े वाजे जो उनसे पैगाम दिए गए हैं कलाम खुदा की तरफ से। अब इस निजाम के लिए गवाह का होना बड़ा जरूरी है। और गवाह कौन होगा? गवाह की भी शरायत है, गवाह की शरायत है। आए हम गवाह को देखें कि गवाही कौन देगा। क्योंकि जज के लिए तो आपने देख ली, आपने देख लिया अदालत है शरई, उसमें शरई जज है।
اس کے آپ نے دیکھ لیے کہ اس کو کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوں گی، جو تفتیشی افسر ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا، اب گواہ کون ہوگا؟ احبار کی کتاب میں چلیں گے پہلے، احبار کی کتاب 5واں باب۔ جب آپ احبار کی کتاب میں آتے ہیں 5ویں باب اور اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اوتھ کے اندر آ گیا ہے تو اسے سچ بولنا ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی عدالتوں میں گواہ اوتھ دیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور انہیں اس کے پیسے مل جاتے ہیں، اس کا افزانہ مل جاتا ہے۔ کلام کے اندر ایسا نہیں ہے، جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے، حکم ہے نا جھوٹی گواہی نہ دینا ہے۔ تیری جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کی جان چل جائے گی۔ تجھے علم ہے، تو نے دیکھا ہے یا تو نے سنا ہے، اور پھر بھی تو اگر نہیں بتا رہا تب بھی تو جھوٹا گواہ ہے۔ تو گواہ کا سچا ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بتاتا ہی نہیں، میں گواہی نہیں ہوں۔ کلام میں ایسا بھی نہیں ہے۔ آئیں پڑھیں، اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے، آپ کی مرضی نہیں ہے، گواہ کی مرضی نہیں ہے۔ جب وہ اوتھ کے اندر آ گیا، خدا کی عدالت کے اندر آ گیا، خدا شریر کو راست باز نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو ایک پورا نظام ہے، ایک پورا ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کا عمل ہے۔ تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ جو گواہ ہے وہ خدا کا بندہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی طور پر نہ ہی گواہ کو کسی طرح کا خوف دلایا جائے گا، نہ ہی گواہ کو مجبور کیا جائے گا، نہ ہی اس پہ اثر و رسوخ ڈالا جائے گا۔ گواہ کی بھی شرائط ہے، وہ سچ بولے گا، اسے جب قسم دی جائے گی اسے اگر پتا ہے اور نہیں بتا رہا تو وہ گنہگار ٹھہرے گا، کیونکہ خدا کی عدالت کے اندر ہے۔ تو خدا کی عدالت کا نظام ہے، ایک ڈھانچہ ہے۔ آئیں خروج کی کتاب میں ایک مرتبہ پھر چلیں 23ویں باب میں۔ خروج کی کتاب 23واں باب اور پہلی 3 آیات کو دیکھیں۔ لکھا ہے، تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا۔ یہ گواہ کی شرائط ہے خدا کے شرعی عدالتی نظام کے اندر۔ جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا، برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کرنا۔ تو بڑا واضح کلام خدا نے جو ہے نظام کو جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے۔ اور صرف ایک گواہ نہیں ہوگا، اگر ایک گواہ ہے تو مقدمہ نہیں ہو سکتا۔
کم سے کم 2 سے 3 گواہ ہونے چاہیے، یہ شرط ہے کلام اقدام میں۔ آئیں استثنا کی کتاب میں چلیں، 19ویں باب میں، استثنا کی کتاب 19واں باب، اور اس شرط کو دیکھیں گواہ کے لیے، 19واں باب 15ویں آیت۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اسے سرزد ہو، ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے۔ اگر ایک گواہ ہے، چاہے وہ سچ بول رہا ہے، اس نے سچی گواہی دی ہے، وہ خدا کی عدالت میں کھڑا ہے، وہ راستی سے اس نے سچ بیان کیا ہے، اگر دوسرا گواہ نہیں ہے تو اس کی گواہی جون سی ہے قبول نہیں کی جائے گی، ناکافی ٹھہرے گی۔ گواہی تو اس نے دے دی، جج کے سامنے سچ بولا، خدا کی عدالت تھی، راست بازی سے اس نے اپنا بیان کیا، لیکن اور کوئی گواہ نہیں ہے، وہ ناکافی سمجھی جائے گی۔ 2 یا 3 کا ہونا لازم ہے، ایسے نہیں موت کی سزا دے دی جائے گی۔ آئیں عبرانیوں کی کتاب میں چلیں، 10ویں باب کی 28ویں آیت۔ عبرانیوں 10:28 کے اندر جب جائیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے، جب موشے کی شریعت کا نام آنے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے، تو ہمیں خدا آپ کو نیا نامے میں بتا رہا ہے کہ 2 یا 3 گواہوں کا ہونا لازم ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور والے میں ہم آئیں گے گواہوں کی تعداد کا، پہلا تیموتھیوس کی کتاب 5ویں باب میں چلیں گے، پہلا تیموتھیوس 5 اور اس کی 19ویں آیت دیکھتے ہیں۔ جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے، اس کو نہ سن اور سننے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایک گواہ ہے، اس لیے 2 یا 3 گواہ اکٹھے کیے جاتے تھے، مسیح کے خلاف بھی کیے گئے، استفنس شہید کے خلاف بھی اس طرح کیا گیا، پالوس رسول کے خلاف بھی ایسے کیا گیا، لیکن جھوٹے گواہ خدا شریر کو راست باز نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو کلام خدا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی نہیں جو ان سے ہے جو موت کی سزا کا حکم ہے وہ بغیر ڈھانچے اور اس کا جو عمل ہے بغیر پروسیس کے ہو جائے گا۔ ڈھانچہ کھڑا کیا جائے گا، شرعی عدالت قائم کی جائے گی، شرعی جج قائم کیا جائے گا، مکمل تفتیش کی جائے گی، کسی قسم کا شائبہ نہیں ہوگا۔ گواہ کی شرط آپ نے دیکھ لی، جب تک یہ نظام نہیں ہوگا آپ موت کی سزا نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے اب جب کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہے کہ موت کی سزا اب مسیحیت میں نہیں ہے تو یہ غلط ہے، اسے بتائیے گا مسیح کہتے ہیں کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، ایک شوشہ ایک نقطہ بھی اس میں سے جاتا نہ رہے گا، مٹایا نہ جائے گا جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، یہ سزائیں نافذ ہیں۔ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ ڈھانچہ نہ ہونا ہے۔ ڈھانچہ ہوگا، اگر یہ سزائیں ختم ہو گئی ہیں موت کی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا پھر آ کے دوبارہ شروع کریں گے جب عدالت قائم کریں گے؟ کیا خدا جو ان سے ہے وہ کچھ
بٹن ہے کہ وہ آن کرتے ہیں پھر آف کر دیتے ہیں پھر آن کر دیں گے کہ ابھی موت کی سزا دینی ہے چلو اب نہ دو چلو اب اس کے بعد دوبارہ دے دو. یہ سزائیں نافذ ہیں ان سزاؤں کے عمل کے لیے شریعت کے مطابق کلام خدا کے مطابق شرعی ڈھانچہ ہونا ضروری ہے. شرعی ڈھانچے میں شرعی قاضی جون سے ہونے ضروری ہے. شرعی قاضی کو تقاضے پورے کرنے ہوں گے. تفتیشی نظام جو ان سے ہے وہ مکمل پوری تحقیق کرے گا. گواہ ایک نہیں 2 یا 3 ہونے چاہیے اور خدا کی وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی ان میں سے ذرا سی بھی چوک کرے گا لاپرواہی کرے گا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا. کلام خدا کہتا ہے کہ خدا اسے ناراض ٹھہرائیں گے اسے راست باز نہیں ٹھہرائیں گے اور ناراض کی سزا موت ہے. جب بنی اسرائیل گناہ کرتی ہے اور غلامی میں بھیجی جاتی ہے تو ان کے غلامی میں جانے سے سبت منسوخ نہیں ہو گیا تھا. سبت کی پیروی کر رہے تھے. سزائیں منسوخ نہیں ہو گئی تھیں. عیدیں منسوخ نہیں ہو گئی تھیں. ان کا جو عمل کرنے کا طریقہ کار تھا ان سزاؤں پر وہ ممکن نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ کسی اور اتھارٹی کے انڈر تھے. اور کلام خدا بڑا واضح بیان کرتا ہے اس کو کہ جب آپ کسی اور حکمرانی کے اندر ہیں تو آپ نے اس حکمران کے جو لاز ہیں ان کو جو ان سے قبول کرنا ہے. ہم اس کو آج یہیں پہ ختم کریں گے. اگلی مرتبہ جو ان سے جو ہم سیکھیں گے رب قدوس نے چاہا تو ہم یوحنا رسول کی انجیل 8ویں باب میں اس عورت کو جو سنساری کے الزام میں مسیح کے پاس لائی گئی ہے اس کو دیکھیں گے کہ شرعی عدالت نے کس طریقے سے اس کے اوپر جو شریعت کے مطابق ہے عمل کیا اور اگر انہوں نے مکمل طور پہ عمل کیا ہے تو پھر اس عورت کو سنسار کیوں نہیں کیا گیا. خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق بخشتے ہیں کہ ہم سبت کے دن بیٹھ سکیں سبت کے دن کلام خدا کو سیکھ سکیں اور خدا کے حکم کے مطابق جو اٹل ہے جو رہتی دنیا تک قائم ہے اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. خدا آپ سب کو سبت مبارک کریں. آمین.